الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آپ لوگوں کے سامنے 28واں پارہ سورہ حشر سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو، ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص غور و فکر کر لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کر لے۔ قبر میں جائے گا، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، آج ہی غور و فکر کر لے۔ آج اس کے پاس غور و فکر کرنے کا موقع ہے، اور اس کے بعد میں جب اس کی موت ہو جائے گی تو یہ غور و فکر کا جو ہے موقع اس کے پاس ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہاں عمل کرنے کی جگہ پر، یہاں اللہ رب العالمین عمل کرنے کے لیے مہلت دے چکا ہے، یہاں اللہ رب العالمین کسی کا حساب لینے والا نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین بدلہ دے گا۔ جو نیکی کے رہیں گے ان کی نیکیوں کا بدلہ دے پائیں گے اپنے، اور جو برائی کے ہوں گے اپنے برائی کا بدلہ پائیں گے۔ تو قیامت کے دن اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہے گا، آرزو کرے گا کہ مجھے عمل کرنے کی مہلت مل جائے، تو وہاں پر یہ آرزو بیکار ہے، بے فائدہ آرزو ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ رب العالمین بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان غور و فکر کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ ہم لوگ کلام پاک کی کوئی آیت ہوتا ہے تو اس کو ایسے ترجمے کے ساتھ سرسری طور سے نکل جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ صرف بتایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہاں پر جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے عملوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہمارے حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ہر عملوں سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے تک واقف ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس وسوسے کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین برابر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جب ہمارے اندر آ جائے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے نیکی کے کام زیادہ کرے گا، برائی کے کاموں سے بچتا رہے گا۔ یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے انسان میں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو برابر دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ رب العالمین کو بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے اوپر شریعت نازل کی تھی اس شریعت کو یہ لوگ بھول گئے، اللہ رب العالمین نے جو احکام ان پر نازل کیے تھے وہ احکام بھول گئے، رسول نے انہیں جن چیز سے پیروی کرنے کے لیے حکم دیا تھا اس کو یہ بھول گئے، اللہ رب العالمین کی شریعت کو دیکھ کر کے اندیکھی کر دیے، سن کر کے انسنی کر دیے۔ تو اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ رب العالمین کے احکام کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے یہ بدلہ دیا ان کا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی جانوں سے بھلوا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اچھے اچھے اعمال کرنے سے روک دیا۔ اب وہ برائی کے کام کر رہے ہیں، برائی کے کام پر جری ہو چکے ہیں، برائی کے کام انہیں اچھے لگنے لگے۔ وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھلایا، تو اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا کہ وہ اپنے فائدے کی چیز کو بھول گئے، وہ اپنی جان کو بھول گئے، اپنے فائدے کی چیز کو بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اچھے اچھے کاموں کے کرنے سے روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ کیونکہ انہوں نے شریعت اسلامیہ کو، شریعت کو جاننے کے باوجود شریعت کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا ہی میں یہ بدلہ دیا کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں، جو جنت میں جانے والے کام ہوتے ہیں، وہ کام سے یہ لوگ غافل ہو گئے۔ اب یہ برائی کر رہے ہیں تو ان کو برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں، یہ برائیوں پر جری ہو رہے ہیں، یہ غلط راستے پر ہے تو ان کو غلط راستہ بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکام کو بھول جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسا ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کی چیز کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے نفس کو سے بھول جاتے ہیں، اپنے جانوں کو بھلا دیا اللہ رب العالمین نے، یعنی انہیں ان کے فائدے کی چیزوں کو بھلوا دیا۔ اولئک هم الفاسقون،
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کامیاب ہیں۔ ایک طرف ایسا شخص جو ایمان والا ہے، جو عمل صالح کر رہا ہے، جو توحید پرست ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو حقوق العباد ادا کرتا ہے، جو اخلاق سے لوگوں سے پیش آتا ہے۔ ایک طرف ایسا جو دنیا میں ڈر کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھا ہے اور ہر وقت ہر معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے۔ ایک طرف ایسا شخص ہے اور ایک طرف ایسا شخص ہے جو کفر میں مبتلا ہے، جو فسق میں مبتلا ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکام کو بھلا دے رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکام کو جاننے کے باوجود اس کو نہیں مان رہا ہے، رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ایسے شخص جو غلط راستے پر چل رہے ہیں، جن کے اندر شرک و کفر ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا، اور ایسے لوگ جو نیک ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں جو لوگ جائیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہاں پر انہیں مختلف قسم کے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین وہاں پر کھانے پینے کی وافر مقدار میں انہیں چیزیں عطا کرے گا جو لذیذ ہوں گی، کھائیں گے پیئیں گے، وہاں پر جو ہے وہ ہر طرح سے آرام میں رہیں گے جنت میں۔ اور ایک طرف جہنم میں جو لوگ جائیں گے انہیں اللہ رب العالمین دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت میں جا رہے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ ایک آیت کریمہ اور دیتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ صف کے اندر کہ اللہ رب العالمین سورہ صف کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں بہت سی جگہوں پر جو ہے بتلایا ہے، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام معزز ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے بہت بڑے معزز نبی کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب ہو کر کے کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے خطاب کر کے کہ اے میری قوم کے لوگ، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت وہ یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا، آیت کریمہ صاف طور سے بتا رہی ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے کیوں نقل کی؟ اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ انبیاء کرام کو ستایا جاتا ہے۔ آپ کو جو تکلیف آ رہی ہے، آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے کفار مکہ کی طرف سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ تمام انبیاء کرام کو دیکھو کس طرح ستایا گیا، تو انہوں نے جس طرح صبر کیا اس طریقے سے آپ بھی صبر کیجئے۔ اور پھر جو ہے صحابہ کرام کو بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا اس میں سمجھا دیا کہ صحابہ کرام جو بھی بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سمجھ کر کے گفتگو کریں، ایسی کوئی گفتگو نہ کریں، نہ کرنا کبھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اے میری قوم کے لوگ، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی۔ کیا معلوم ہوئی؟ کہ کوئی نیک شخص ہے، کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی عبادت گزار ہے، کوئی کتنا بھی نمازی ہو، اس کو تکلیف آئے گی، اور کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں تکلیف نہیں آئے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جتنی نیک ہے اس کو اتنی تکلیف آئے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی تکلیف آئے گی، اللہ رب العالمین جو ہے آزمائے گا، اور اس پر اللہ رب العالمین اگر صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس پر بہترین بدلہ دے گا اور ثواب عطا فرمائے گا صبر کرنے کی وجہ سے، اور لوگوں کی طرف سے بھی تکلیفیں آئے گی۔ جب انبیاء کرام کو تکلیف آئی تو ان کے متبعین کو بھی تکلیف آئے گی، جو انبیاء کرام سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی ہی تکلیفیں آئیں گی۔ جیسے انبیاء کرام نے جو صبر کیا تو ان کے متبعین پر بھی واجب و ضروری ہے کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں پر صبر کریں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ رب العالمین فرما رہا جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ رب یہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، فلما زاغوا، جب یہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ رب العالمین فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
ایک آیت کریمہ اور دیتے ہیں جو 28 پارہ سورہ جمعہ سے تعلق رکھتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو تو وہ موت تمہیں مل کر کے رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اللہ رب العالمین کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا جاننے والا ہے، حاضر کا جاننے والا ہے. پھر اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے تمہیں باخبر کر دے گا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اٹل قانون بیان کیا کہ موت آئے گی ہی آئے گی. موت اللہ رب العالمین موت کے فرشتے کو بھیج کر کے ہی رہے گا. موت نکالنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے فرشتے کو اللہ رب العالمین بھیج کر کے ہی رہے گا. اب جو اس کو پسند کرتے ہیں موت کو، ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. موت کو پسند کرنا چاہیے کیونکہ موت تو آئے گی ہی آئے گی. جب موت کو ہم پسند کرنے لگیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے، اس کے لیے تیاری کریں گے. اور اگر ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم برائی کے کام پر جری ہو جائیں گے. تو موت سے پہلے کہ موت فرشتہ اللہ رب العالمین بھیج دے کہ روح نکالے، اس سے پہلے جو ہے ہم لوگوں کو تیاری کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک بات بیان فرمائی کہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گا. اس میں جانتے ہیں ملاقات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان سے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات میں ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے ہے، اسی کو کہتے ہیں ملاقات. ایسے جیسے ہم ایک انسان دوسرے انسان سے ملاقات کرتا ہے، سلام دعا کرتا ہے، ایسے ہی فرشتہ بھی آئے گا تو انسان دیکھے گا. ایک دم یہی کیفیت ہوگی. وہ ملاقات کرے گا، وہ آ کر کے روح کو جسم سے نکالے گا. انسان کو غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. انسان کو اور مسلمانوں کو، خاص کر مومنوں کو ہر وقت چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے. ہر وقت کہ موت کا فرشتہ معلوم نہیں کب آ جاتا، اللہ رب العالمین کب بھیج دے اور جو ہے ہماری روح نکل جائے. کبھی جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے رات میں بھیج دے، کہ صبح بھیج دے، کہ دوپہر میں بھیج دے، کہ شام کو بھیج دے، کس وقت جو ہے اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج دے اور ہماری موت ہو جائے. تو انسان کو جو ہے بہت ہی ہوشیار طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم لوگ جو ہے ابھی تراویح کی نماز پڑھے ہیں، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تراویح کی نماز کو تو قبول فرما لے، آمین. اللہ رب العالمین ہم جو روزے رکھ رہے ہیں ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آمین. اے اللہ رب العالمین جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، آمین. اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.